السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے ناول لائے ہیں معافی۔ اس کی رائٹر مریم عمران ہیں۔ یہ کزن بیس فیملی بیس رومانٹک لو سٹوری ہے۔ جنت، ارے او جنت، اٹھ بھی جا لڑکی، 7 بج رہے ہیں، کالج نہیں جانا کیا؟ خالدہ بیگم پچھلے آدھے گھنٹے سے جنت کو آوازیں دے رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس کے کانوں پر جو ریں گے۔ ارے بیگم، کیوں بچی کی جان عذاب میں رکھتی ہو؟ اٹھ جائے گی، ابھی تو بہت ٹائم ہے کالج جانے میں۔ ہاں بگاڑے اور بگاڑے اکمل صاحب، یہ بچی ہے نہ کوئی گھر کا کام کرتی ہے اور نہ ہی کچن میں آ کے جھانکتی ہے۔ اس سے چھوٹی ہے ماریا، دیکھے کیسے صبح اٹھ کر میرے ساتھ ناشتہ بنواتی ہے، اور اوپر بابی کی اریبہ، وہ بھی سارا دن اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، مگر ایک یہ ہے بس پڑھوا لو۔ ہاں ہاں اماں، کر لے میری برائی، ایک دن جب نہیں ہوں گی نا تب آپ کو قدر آئے گی میری۔ جنت جو اٹھ تو چکی تھی مگر موبائل پر نت نئے میک اپ اور اس کے کرنے کا طریقہ دیکھ رہی تھی، اس سے زیادہ اپنی برائی نہیں سہ پائی اور باہر آ گئی۔ ہائے آپی، کب آئے گا وہ دن جب تم اس گھر سے جاؤ گی، اور کب تمہارا وہ نیا کمرہ میرا اور میری ہونے والی بیوی کا ہوگا؟ یہ نومیر تھا، جنت سے چھوٹا۔ او بھائی، انسان بڑا والا بل ڈاگ پال لے مگر خوش فہمی نہیں، کبھی نہیں ملے گا تمہیں تم جیسے ناک اور تمہاری بیوی کو میرا کمرہ۔ ہائے آپی، بھولو نہیں، میری منکوہہ آپ کی بھی ہونے والی نند ہے، لائبہ، جو ان کی تیازات بھی تھی اور نومیر کی منکوہہ بھی، اور یقین مانو میں اسے خاص کر حکم دوں گا کہ پکی والی نند نہیں گند بنے۔ نومیر کی بات پر سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ جب جنت نے آنکھوں میں آنسو بھر کے اکمل صاحب سے کہا، پاپا آج بتا ہی دیں کس کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا مجھے؟ لو بھائی، پاپا آپ نے بتایا نہیں آپی کو، پاپوش والی کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا انہیں۔ جنت نے منہ کھولے نومیر کو دیکھا اور اس کی کمر پر ایک زور سے مکہ مارا، اور روتی ہوئی بنا ناشتے کے تیار ہو کر کالج کے لیے جیسے ہی نکلنے لگی، اوپر سے تائی کی آواز آئی، ارے بس کر دو، کب سے میری بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ آجا میری بچی، آج میں نے ناشتے میں آلو کے پراٹھے بنائے ہیں، آجا، یوسف چھوڑ دے گا تجھے۔ اور جنت بیوی صدا کی بھوکی فوراً تائی کے بلانے پر خالدہ بیگم اور نومیر کو منہ چڑھاتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ جب جنت کے جاتے ہی خالدہ نے پاس بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے نومیر کے کان پکڑے اور کہا، اتنا کوئی تنگ کرتا ہے بہن کو؟ ارے امی جان، آپی کو جو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کا مزہ آپ کو کیا پتہ، اور آپ کو پتہ ہے میں آپی سے کتنی محبت کرتا ہوں، بس جب تک انہیں تنگ نہ کر لوں دن نہیں گزرتا۔ بھائی اب چل بھی لے، کتنا کہیں گے؟ ماریا جو ناشتہ کر کے کب سے تیار کری تھی اسکول جانے، بول پڑی، ہاں میری چھوٹی چھوڑے، چلو چلو۔ اچھا بابا، میں کالج کے بعد ڈائریکٹ آ جاؤں گا اسٹور، نومیر نے جاتے جاتے اکمل صاحب کو کہا، اور ماریا کو لے کر نکل گیا۔ جنت اوپر گئی تو سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ جنت کو دیکھ کر لائبہ فوراً اٹھ کے جنت کے پاس آئی اور کہا، ارے آپی آئے نا، میں تو کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، امی نے اتنے مزے کے پراٹھے بنائے ہیں۔ جنت نے تائی کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ تائی تو جنت کی خوب لاڈ اٹھا رہی تھی، انہیں شروع سے ہی جنت سے خاص لگاؤ تھا جو سب کو دکھتا تھا۔ ابھی جنت نے پراٹھے کا پہلا لقمہ توڑا ہی تھا کہ یوسف ٹیبل پر آیا اور جنت کا منہ میں جاتا پراٹھے والا ہاتھ ایک دم رکا۔ بلیک ٹی شرٹ سے جھلکتی کسرتی بازو، گیلے بال، شاید وہ ابھی فریش ہو کے آیا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں، فوجی کٹ بال، بری بیئرڈ، چوڑی پیشانی، اس پر کڑی لمبی ناک۔ بے شک اللہ نے یوسف کو بھرپور حسن دیا تھا، کوئی بھی لڑکی ایک بار پلٹ کے دیکھنے پہ دوبارہ پلٹتی ضرور تھی، مگر جنت بیوی کو یوسف سے اللہ واسطے کا پیر تھا۔ یوسف جانتا تھا کہ وہ جنت کی نظروں کے حصار میں ہے، اس نے فوراً نگاہ اٹھا کے جنت کو دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں منہوس تھی۔ یوسف نے کائے جھکا کے اسے دیکھا، جنت فوراً گڑبڑائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ جنت کے بغلانے پر یوسف کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی، جس کے آتے ہی اس کے لیفٹ سائڈ کا ڈمپل ابھرا۔ سامنے بیٹھی لڑکی یوسف جمال کی زندگی تھی۔ جنت کو اللہ نے کمال کی خوبصورتی سے نوازا تھا، لمبے بال جو کمر تک آتے تھے، گہری کالی آنکھیں، چھوٹی ناک جس میں چاندنی کی بالی تھی، گورا رنگ، اس پہ ابھرے ہوئے گال۔ یوسف ہی کے کہنے پر جمال صاحب نے کمال صاحب سے جنت کا ہاتھ مانگا تھا، جس پر کمال صاحب نے نہ صرف خوشی سے ہاں کی بلکہ جمال صاحب کے چہرے پر 2 مہینے بعد کی نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ یوسف ناشتہ کر چکا تھا تو اس نے جنت سے کہا، جو اپنی لمبی کالی ایرانی چادر لپیٹنے میں مصروف تھی، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، تمہیں کالج کی اور مجھے اسٹور کی۔ جنت عبایا پہن کے تو اوپر آئی ہی تھی، جلدی سے چادر لپیٹ کے عربین نقاب لگایا اور کہا، جی چلے، میں تیار ہوں۔ یوسف کو جنت کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی اپنے آپ کو فل کور کر کے نکلتی تھی۔ کئی بار اس کے دوستوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوسف اور جنت ایک ساتھ گھر سے نکلے۔ یوسف نے پہلے جنت کو اتارا اور پھر اسٹور کے لیے نکل گیا۔ اکمل اور جمال 2 ہی بھائی تھے اجمل صاحب کے، جن کی شادی انہوں نے اپنے قریبی دوست کی بیٹیوں سے کر دی۔
خالدہ اور شبنم بیگم آپس میں سگی بہنیں تھیں. دونوں نے اس گھر کو بھرپور طریقے سے سنبھالا. جمال اور اکمل صاحب کا کاروبار ایک ہی تھا، بس دونوں الگ الگ ایک ہی اسٹور کی برانچیں سنبھالتے تھے. شبنم بیگم کو اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا اور خالدہ بیگم کو دو بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا. یہ گھرانہ ڈیفنس کے علاقے کا ایک مہذب گھرانہ تھا، جن کا شمار ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتا تھا. ڈیفنس میں بنا یہ ڈبل سٹوری گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا. اس چھوٹے سے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر کہتے ہیں نا، جہاں خوشیاں زیادہ ہوں وہاں غم بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں. جنت اداس سی کالج سے باہر کھڑی نمیر کا ویٹ کری تھی، جو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا. جنت کا غصے میں برا حال تھا، اوپر سے بھوک الگ لگی تھی. اس کی دوستوں نے جو اس کے علاقے میں رہتی تھی کہا بھی تھا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، مگر آج جنت کو حسین آباد کی آئس کریم کھاتے ہوئے جانا تھا نمیر کے ساتھ، جس کا کل نمیر نے اس سے وعدہ کیا تھا. اس سے پہلے جنت غصے میں وہاں سے بس میں جاتی، ایک دم اس کے پاس کار آ کے رکی، جس کے اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر جنت کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار پر مار لے، کیونکہ اسے لینے اور کوئی نہیں، یوسف آیا تھا. اسٹور میں مال آنے کی وجہ سے نمیر کو اپنی نگرانی میں سب گودام میں رکھوانا تھا، جس کی وجہ سے اسے جنت کو پک کرنے میں کافی دیر ہو گئی، مگر اس نے یوسف کو کال کر کے جنت کو لانے کو کہا تھا. یوسف فری تھا، اس لیے اس نے جنت کو پک کرنے کی حامی بھر لی. یوسف کو دیکھ کے جنت کا پارا آسمان پر پہنچ چکا تھا. آج اس نے پکا طے کر لیا تھا کہ کسی صورت نمیر کو چھوڑنا نہیں. جنت غصے میں گاڑی میں بیٹھی اور زور سے دروازہ بند کیا، مگر پھر ایک آنکھ بند کر کے یوسف کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. جنت نے ایک معصومانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سوری بولا، جو یوسف نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر جنت کی بڑبڑاہٹ کم نہ ہوئی، جو مسلسل غصے میں بولی جا رہی تھی. ابھی اپنی منکوحہ کو لینے جانا ہوتا تو 10 منٹ پہلے جا کر کھڑا ہوتا کالج کے گیٹ پہ. سالے کو تو میں گھر جا کے بتاؤں گی، دیکھتی ہوں کیسے ملتا ہے اپلائی بسی، کنجوس نہ ہو تو. یوسف بآسانی جنت کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا اور بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا لیفٹ ڈمپل بار بار اس کی گال چوم رہا تھا. یوسف جنت کے ابائی کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے سخت گرمی لگ رہی ہوگی، مگر وہ یوسف کے کہنے پر بھی اپنا نقاب نہیں اتارے گی، کیونکہ آتی جاتی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ دیکھیں گے. کچھ سوچ کے یوسف نے اے سی فل کیا اور اپنی گاڑی میں موجود بلیک شیشے اوپر کر کے جنت سے کہا، جو آنکھیں مندے سیٹ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، جنت تھوڑی دیر نقاب اتار دو اور چادر بھی ڈھیلی کر دو، میں نے بلیک مرر اوپر کر دیے ہیں. یوسف کی بات پر جنت نے ایک دم آنکھیں کھولی تو گاڑی میں رات کا سما تھا. شاید جنت کو بھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے نقاب اتار کر اپنی چادر 2 منٹ کے لیے سر سے اتاری اور یوسف کی طرف پشت کر کے اپنے بال کا جوڑا باندھا، جس کی وجہ سے اس کے کان کے پیچھے کا تل ابھرا. یوسف جو بظاہر تو ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اس کی نظر جنت کی حرکت پر تھی. گوری گردن پر جیسی ہی نظر پڑی تو ساتھ ساتھ اس کے کان کے پیچھے کے تل کا بھی دیدار ہوا، تو یوسف نظریں چرا گیا. جنت نے جوڑا باندھ کے فی الحال اپنی چادر لپیٹ لی، مگر نقاب رہنے دیا. اس نے سوچا گھر کے قریب باندھ لوں گی. جب ہی یوسف نے گاڑی روکی، جنت جو حیران تھی کہ اتنی جلدی گھر کیسے آ گیا. اصل حیرت اسے تب ہوئی جب یوسف اسے بغیر بتائے گاڑی سے اترا اور تھوڑی دیر میں اس کی فیوریٹ آئس کریم لے کے آیا اور لا کے جنت کے آگے کر دی. جنت نے حیران نظروں سے پہلے یوسف کو دیکھا اور پھر آئس کریم کو، اور جٹ یوسف سے آئس کریم لے کر کھانے لگی. یوسف نے گاڑی آگے بڑھا دی اور جنت مزے سے آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی. جب یوسف نے جنت سے کہا، ویسے جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اخلاق اپنے برابر میں بیٹھے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. یوسف کی بات پر جنت کا ایک دم ہاتھ روکا اور کہا، میں چاکلیٹ اور آئس کریم کس سے شیئر نہیں کرتی، اگر کھانی تھی تو اپنے لیے لے کر آتے، آئس کریم کو نظر مت لگائیے. یہ بول کر جنت دوبارہ آئس کریم کھانے لگی اور یوسف صرف افسوس سے گردن ہلا سکا. آئس کریم ختم ہوئی تو جنت نے سامنے رکھے ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور منہ بھی، مگر اوپر کے ہونٹوں پر لگی آئس کریم صاف نہیں کی. یوسف جو بہت غور سے اس کے لبوں پر لگی آئس کریم دیکھ رہا تھا اور شدت سے اس کے دل نے خواہش کی کہ اس کے لبوں پر لگی آئس کریم وہ اپنے لبوں سے صاف کرے، مگر افسوس وہ خالی ایسے سوچ سکا. اور اس نے ایک ٹیشو نکال کے جنت کے آگے کیا اور اشارہ ہونٹوں سے آئس کریم صاف کرنے کا. جنت نے اسے تھینکس کہا اور ٹیشو لے کر اپنے ہونٹ صاف کیے. آئس کریم کھا کر جب جنت نے نقاب لگایا تو یوسف نے بھی بلیک مرر نیچے کیے. گھر پہ جنت کو اتار کے دوبارہ اسٹور پر چلا گیا. اللہ، چھوٹی امی بہت بھوک لگی ہے قسم سے. عمر کا ضد اب جواب دینے لگا تھا. تو کس نے کہا ہے اپنے بگ بی کا ویٹ کرو، پتہ تو ہے کتنا ٹائم لگاتا ہے تیار ہونے میں، اور کرو ویٹ. زرین بیگم نے اسٹائلش کچن میں موجود نفیس سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے عمر سے کہا اور خود نورہ کے ساتھ مل کر جلدی ناشتے کا اہتمام کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ گرم گرم پراٹھوں کو دیکھ کے جو عمر کی شکل دیکھ کر ہنس بھی رہی تھی. اف،
ماما جلدی جلدی آملیٹ بھی بنا دیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ یہ تھی بسمہ سب سے چھوٹی، جو اس وقت میٹرک میں تھی۔ اپنا پراٹھا کھانے کے بعد اس نے جب عمر کے آگے رکھا پراٹھا اٹھایا تو عمر نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہا، اب دیر نہیں ہو رہی؟ اف بھیا، آپ کون سا کھا رہے ہو؟ جب تک آپ کی گرل فرینڈ نہیں آ جاتی آپ نے ایک لقمہ نہیں کھانا، اور یہ پراٹھا اپنی بے عزتی پر رو رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے اپنے پیٹ میں پہنچا کر عزت بخش دوں۔ تم بہت بولنے نہیں لگی؟ عمر نے ایک آبرو اچکا کر اپنے سامنے بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر کہا، تو میں نے کیا غلط بولا بھیا؟ کھانا بھی بگ بی کے ساتھ، جب تک وہ سو نہیں جاتے، جب تک ان سے باتیں کرنا، دن بھر ان کے ساتھ رہنا، ایسے تو کوئی چپکو گرل فرینڈ بھی نہیں۔ یو بسمہ نے عجیب سے منہ بنا کر ایک جرجری لی تھی، تو عمر اس سے پہلے اس تک لپکتا وہ تیز سے گاڑی تک پہنچ چکی تھی اور عمر کو منہ چڑھا کے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ عمر واپس آیا، مگر کچن میں جانے کے بجائے حمزہ کے کمرے کے پاس پہنچا اور زور زور سے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ کمرے کے اندر حمزہ، جو چاکلیٹی سوٹ میں ڈریس اپ ہو رہا تھا، ایک دم مسکرایا اور اندر سے ہی آواز لگائی، 10 منٹ اور عمر۔ اف بگ بی، بس کر دے، آپ نے تو لڑکیوں کو بھی مات دے دی ہے تیار ہونے میں۔ بھوک سے برا حال ہے میرا، مگر آپ نے تو آج پتہ نہیں قسم کھائی ہے دروازہ نہ کھولنے کی۔ حمزہ دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ ایک دروازے کے اس پار گنگنانے کی آواز ابھری، جو عمر سنگر گا رہے تھے، چوکھٹ پہ تمہاری ہم دم توڑ جائیں گے، جب ہم نہیں ہوں گے تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ حمزہ نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور دروازہ کھول کے عمر کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، چل بھائی عاطف اسلم چل۔ یہ بول کے حمزہ آگے جانے لگا، جب عمر نے ایک دم اسے پکڑ کر روکا اور اس کے آگے پیچھے گھوم کے کہا، او ہو، آج تو لڑکا لشکارے مار رہا ہے۔ اف عمر، بس کر دے، چل دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے، ناشتے کے لیے بھی۔ عمر اور حمزہ نیچے اترے تو مجاہد صاحب نیچے ہی بیٹھے، دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائے۔ زرین بیگم نے ان دونوں کی بدائی لی۔ تھوڑی بہت باتوں کے بعد وہ لوگ آفس کے لیے نکل گئے۔ حمدان صاحب کا نام فیشن کی دنیا کا ایک مشہور ستارہ تھا، مگر اپنے چھوٹے بہو بیٹے اور اپنی زوجہ کے ساتھ عمرے سے واپسی پر ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جہاں کاروبار کی ساری بھاگ دوڑ مجاہد صاحب کے کندھوں پر آ گئی، وہی زرین بیگم کی جولی میں بھی 2 ننھے پھول آ گئے۔ عمر اور بسمہ۔ عمر 5 سال کا تھا، اکثر اپنے والدین کو یاد کر کے رو پڑتا۔ بسمہ کافی چھوٹی تھی، اس لیے زرین کو ہی ماما بولنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور عمر حمزہ کے کافی کلوز ہو گیا۔ زرین بیگم نے دونوں بچوں کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ حمزہ اور عمر نے بھرپور طریقے سے اپنے کاروبار کو سنبھالا اور آج حمزہ کا نام فیشن دنیا کا جانا مانا نام ہے۔ حمزہ آفس میں ایک ضروری میٹنگ کر کے فارغ ہو کے اپنے کیبن میں آیا ہی تھا کہ ایک دم دروازہ ناک ہوا۔ یس کم ان۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر کے ہی آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ہائے ہینڈسم، ایک نسوانی جانی پہچانی آواز پر حمزہ کی آنکھیں ایک دم کھلیں اور اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ آنے والے کا استقبال کیا۔ ارے تمنا، تم کیسی ہو مائی بیوٹی؟ حمزہ کھڑے ہو کر تمنا سے گلے ملا۔ تمنا خانم، جس کی ملاقات حمزہ سے ایک فیشن شو پر ہوئی تھی اور وہیں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ تمنا خاصی ماڈرن قسم کی تھی، امریکہ سے ہائر اسٹڈی کر کے پاکستان آئی تھی اور فیشن ویک وغیرہ میں اکثر پائی جاتی تھی۔ حمزہ کو بس اس کی بولڈنس پر اعتراض تھا، باقی ان دونوں کے درمیان ایک گہرا ریلیشن تھا جو پچھلے 1 سال سے تھا۔ حمزہ مجاہد ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا، لمبا قد، سانولی رنگت، اس پر گہری گرین آنکھیں اور چوڑی پیشانی۔ کئی بار اس سے جڑے فیشن ورلڈ کے لوگوں نے اسے ماڈلنگ کی بھی آفر کی تھی، مگر حمزہ ہمیشہ سہولت سے انکار کر دیتا۔ تمنا صرف ایک شخص کی آنکھوں میں کٹکتی تھی اور وہ ہے عمر صاحب۔ بقول عمر کے وہ ایک چلتی پھرتی میک اپ کی دکان ہے، اس کا ہر انداز دکھاوا ہے۔ جب پہلی بار عمر تمنا سے ملا تھا تب اس نے حمزہ کو بول دیا کسی صورت وہ اس کے قریب نہیں رہنے دے سکتا، مگر حمزہ کی آنکھیں دکھانے پہ ہمیشہ چپ ہو جاتا۔ ابھی بھی تمنا اور حمزہ کافی کلوز بیٹھے تھے جب تمنا نے کہا، بیبی کام سے تھوڑا بریک لو، کہیں آؤٹ ڈور چلتے ہیں۔ مگر بیبی پلیز اپنے اس چپکو پارٹنر، اس کا اشارہ عمر کی طرف تھا، اسے پلیز یہی پھینک کے جانا۔ حمزہ سے ایک ضروری فائل پر سائن کرانے آنے والا عمر جب اندر کیبن میں انٹر ہونے لگا، جب اسے تمنا کی باتیں سنائی دی، بہت مشکل سے اپنے کھولتے خون کو ٹھنڈا کرتے اندر گیا، مگر اندر بیٹھی تمنا جو جھک کے حمزہ کے لبوں کو چھونے لگی تھی، ایک دم سٹ پٹا گئی۔ کچھ ایسا ہی حال حمزہ کا تھا، مگر عمر کمال ڈٹائی سے کڑا مسکرا رہا تھا۔ جب تمنا نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچی اور عمر کو کہا، تم میں مینرز ہے یا نہیں؟ منہ اٹھا کے کسی کے بھی کیبن میں آ جاتے ہو، شاید نوکنگ کرنا اخلاقیات میں آتا ہے۔ عمر نے اپنی بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے تمنا سے کہا، ریلی، اور جو تم خود عام عمران ہاشمی کی بہن بننے کی پریکٹس کر رہی تھی،
میرے بگ بی کے ساتھ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے جواب پر جہاں تمنا کا منہ حیرت سے کھلا، وہی حمزہ نے تو اپنے منہ کے آگے فائل کر لی تھی۔ جبھی تمنا نے غصے سے حمزہ سے کہا، بیبی ابھی کے ابھی اس فالتو انسان کو کمرے سے دفع کرو۔ عمر نے ساتھ لائی ہوئی فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی اور کہا، او بابا کی ناکارہ پرنسس، یہ بیبی نہیں ہے۔ عمر نے حمزہ کی طرف اشارہ کیا اور دوبارہ کہا، یہ بیبی نہیں، بڑا والا بابا ہے جو پورے 26 سال کا ہے، لہٰذا یہ منامنی والی لینگویج اپنے پاس رکھو۔ عمر کے جواب پر تمنا نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور بنا حمزہ کی طرف مڑے کہا، اگر 5 منٹ کے اندر اندر حمزہ تم نے اسے کیبن سے نہیں نکالا تو میرا اور تمہارا تعلق ختم۔ ہائے جلدی کرو ختم، میں پورے آفس میں قلاقند بانٹوں گا۔ عمر تم باہر جاؤ ابھی اسی وقت، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ حمزہ نے یہ کہہ کر عمر کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اشاروں میں اس کی منتی کی تو وہ باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے تمنا کو بولنا نہیں بھولا، سفید ڈائن۔ عمر غصے میں باہر آ گیا، مگر سامنے کھڑی اقرا کو دیکھ کر اس کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ عمر اس کے پاس کھڑا ہوا جو بہت انہماک سے اپنا کام کرنے میں مشغول تھی۔ سمپل بلیک سوٹ اور ہمرنگ سکارف جو اس کی شخصیت کا حصہ، اس کی شخصیت کو اور نکھارتا تھا۔ 6 مہینے پہلے آئی اقرا، جس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا جو اپنے پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ جس دن اقرا اپنی ٹرافی جو اسے فیشن ڈیزائنر میں گریجویشن کے بعد ملی تھی، مگر اس کا استقبال اس کے ماں باپ نے نہیں بلکہ اس کے گھر سے نکلتے آگ کے شعلوں نے کیا تھا۔ بظاہر تو وہ ایک حادثہ معلوم ہوتا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ ایک حادثہ نہیں، سازش تھی اسی پھپھو کی جس کے رحم و کرم پر وہ آج ہے۔ اپنے ماں باپ کے مرنے کے 3 دن بعد اقرا کو ہوش آیا۔ وہ اقرا جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آج وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے حمزہ کی کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ اس کی پھپھو نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تھی اور اسے اسی کے گھر میں جو اس کے بابا نے بہت محبت سے تیار کروایا تھا، اور بہت جلد وہ لوگ وہاں شفٹ ہونے والے تھے، مگر قسمت کی ستم ظریفی کی وجہ سے آج اس گھر میں اس کی پھپھو ملکہ کی طرح رہ رہی تھی، اور وہ سرونٹ کوارٹر میں۔ اقرا عمر کی آنکھوں میں چھپے پیغام کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر وہ کوئی بھی ایسا خواب دکھانا نہیں چاہتی تھی جس کا انجام نابینا ہو۔ عمر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اپنا موبائل نکال کر خواہ میں ٹائپنگ کرنے لگا اور ساتھ میں گنگنانے لگا، آج کہیں گے دل کا فسانہ، جان بھی لے لے چاہے زمانہ، پردہ نہیں جب کوئی خدا سے، بندوں سے پردہ کرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا۔ اقرا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی، اور ادھر عمر اس بات سے انجان گنگنانے میں لگا تھا کہ شاید اقرا سن رہی ہے، مگر اس کا ہارٹ فیل جب ہوا جب پاس سے گزرتے ہوئے حمزہ نے اسے آواز دی اور کہا، او خیالی مجنون، چلو دیر ہو رہی ہے میٹنگ کے لیے۔ عمر نے ہونکوں کی طرح ایک نظر حمزہ کو دیکھا اور پھر ایک نظر حمزہ کے پیچھے کھڑی اقرا کو، جو فائل میں تو جھکی تھی مگر صرف اپنی ہنسی روکنے کے لیے، اور خاموشی سے حمزہ کے ساتھ میٹنگ کے لیے نکل گئی۔ شام میں نومیر گھر پہنچا تو جنت اسے لان میں بیٹھی سموسوں سے انصاف کرتی دکھی اور نومیر کو دیکھتے ہی اسمائل پاس کی۔ نومیر کافی حیران ہوا، وہ جو سمجھ رہا تھا کہ جنت آج اس کا قیمہ بنا دے گی، مگر جنت کا اس طرح کا ری ایکشن دیکھ کر جہاں پرسکون ہوا، وہی وہ سوچ کر پریشان ہوا کہ اب یہ لیڈی ڈائنا کون سا وار کرے گی۔ مگر نومیر کافی ریلیکس ہوا، کیونکہ رات کے ڈنر تک جنت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نومیر کو لگے وہ اپنا بدلہ لے رہی ہو، اور اسی طرح وقت گزرا اور سب سونے کے لیے چلے گئے۔ جب نومیر نے لائبہ کو میسج کر کے اپنے ملنے کے مقام پر آنے کو کہا، لائبہ نے بھی اوکے کا سائن دیا اور گھر کے پیچھے بنے راستے پر موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نومیر نے پرفیوم وغیرہ لگایا اور فوراً لائبہ سے ملنے سیڑھیوں پر پہنچا، مگر جیسے ہی اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، اسے شام میں جنت کی دی ہوئی اسمائل کا مطلب سمجھ آ گیا، کیونکہ جنت ہاتھ میں چاکلیٹ لیے سیڑھیوں کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی اور اوپر کسی مجرم کی طرح لائبہ گریج سے لگ کر کھڑی تھی۔ اب سچویشن کچھ یوں تھی، نہ نومیر اوپر آ سکتا تھا اور نہ لائبہ نیچے۔ جنت بہت مشکل سے ان دونوں کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی روک رہی تھی، اور پھر اس نے ان دونوں کی شکل دیکھ کر بالکل ان کی حالت کے مناسب ایک گانا گایا، اس دل کی باتوں میں جو آتے ہیں وہ بھی دیوانے ہو جاتے ہیں، منزل تو راہی ڈھونڈ لیتے ہیں، راستے مگر کھو جاتے ہیں، دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے۔ نومیر نے معصوم شکل بنا کے کہا، جنت میری بہن، کل میں اپنی بہن کو کرسٹین کی پوری میک اپ کٹ لا کر دوں گا جو کل ہی اسٹور میں آئی ہے۔ ہائے میرا بھائی، ٹھیک ہے بھیا۔ جنت یہ بول کر دوبارہ چاکلیٹ کھانے میں لگ گئی، جب دوبارہ نومیر کی آواز آئی، ابھی اپنی بھابھی سے ملنے دو۔ جنت نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، اوکے رکو، میں پاپا کو بلاتی ہوں، تم انہی سے پوچھ لینا کہ ابھی لائبہ سے ملنا ہے کہ نہیں۔ یہ بول کے جنت نے جیسے ہی موبائل نکالا اکمل صاحب کو فون کرنے کے لیے، نومیر نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کی گود میں پھینکا اور کہا، اوکے میری ماں، غلطی ہو گئی جو آج تمہیں آئس کریم نہیں کھلائی، مگر میں بزی تھا، پکا کل میک اپ
پکا کل میک اپ بھی دلاؤں گا اور آئس کریم بھی کھلا دوں گا، ابھی تو ملنے دو، یہ دونوں کام تم کل کرو گے تو ملنا بھی کل، چلو نکلو ورنہ اچھا جاتا ہوں مگر یاد رکھنا اپنا ٹائم آئے گا۔ یہ بول کر نمیر وہاں سے چلا گیا تو جنت کے پلٹنے سے پہلے لائبہ بھی دوڑ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جنت نے اپنے دونوں ہاتھ جاڑے جیسے بہت بڑا کارنامہ کیا ہو اور جانے کے لیے مڑی، مگر اپنے سامنے یوسف کو دیکھ کر ایک دم اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی یوسف نے اسے کمر سے تھام کر سیڑھیوں کی دیوار سے لگایا۔ جنت جو آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی اور یوسف اسے تکنے میں مصروف تھا، ایک دم جنت نے آنکھیں کھول کر جب یوسف کو اتنے قریب دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوسف کی باہوں میں وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی جب یوسف ایک دم اس سے الگ ہوا، اور جنت نے موقع دیکھ کر نیچے کو دوڑ لگا دی، جبکہ یوسف اسے دوڑتا دیکھ کر صرف اتنا کہہ سکا، اتنی سی قربت میں کانپنے لگی اور اوپر چلا گیا۔ لائبہ افسردہ سی اوپر آئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر کروٹ بدل کر آخر کار اسے نیند آ گئی۔ اب اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اسے نیند میں ایسا لگا کہ کسی نے قمیص کے اندر سے اس کی کمر تھامی اور پیٹ سے اسے اپنی طرف کیا، اور پھر جب اسے اپنے کان پر کسی کے لبوں کا احساس ہوا تو فوراً اس کی آنکھیں کھلی۔ اس سے پہلے وہ چیختی نومیر ایک دم اس کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے کہا، ارے یار میں ہوں، چیخ کیوں رہی ہو؟ یہ بول کے وہ لائبہ کی گردن کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ جب لائبہ نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے پیچھے کیا اور کہا، نومیر یہ کیا کر رہے ہیں اور آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اٹھے اوپر سے۔ ارے جانے من، تم تو جانتی ہو جب تک تمہاری لبوں کو چوم نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ نومیر کی بات پر لائبہ نے آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورا اور کہا، کون سی چھچوری فلم دیکھ کر آ رہے ہیں آج؟ یہ کب ہوا کہ آپ کو؟ ابھی لائبہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نومیر اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ لائبہ نے 2 منٹ تک تو اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر جب ناکام رہی تو پھر تک ہار کے نومیر کی گردن تھام لی۔ لائبہ کی اس حرکت پر نومیر کو اور شے ملی اور اس نے لائبہ کی شرٹ نیچے کر کے اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھے، جا بجا اس کی گردن تو کبھی ہونٹ چومنے لگا۔ اس سے پہلے نومیر کچھ اور گستاخی کرتا ایک دم لائبہ کے کمرے کا دروازہ بجا۔ دروازے کی آواز سن کر نومیر اور لائبہ ایک دم چونکے۔ نومیر فوراً لائبہ پر سے ہٹا اور خود پردے کے پیچھے چھپ کر اشارہ کیا اسے دروازہ کھولنے کا۔ لائبہ جو پہلے ہی ڈر گئی تھی دروازہ کھولا تو سامنے یوسف کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ یوسف کمرے میں آیا اور کہا، لائبہ سوری تمہیں ڈسٹرب کیا، وہ کیا ہے نا میرا موبائل کا چارجر نہیں مل رہا، تم نے دیکھا ہے؟ ہاں نہ بھائی، وہ اپنی دراز میں ہے۔ ارے لائبہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ بھائی ڈراونا خواب دیکھا تھا تو بس۔ اوہ چلو تم اب آرام کرو اوکے، یہ بول کے یوسف کمرے سے چلا گیا تو لائبہ نے سکھ کا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نومیر کو بھی اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو وہ بھی بنا لائبہ سے کچھ کہے جیسے آیا تھا ویسے ہی لوٹ گیا۔ زرین بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی بسمہ کے ساتھ اور کچھ لڑکیوں کی پکس دیکھ رہی تھی جب حمزہ اور عمر کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں سیدھا زرین کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے، تکن سے برا حال تھا دونوں کا۔ زرین بیگم نے ان دونوں کے لیے فریش جوس منگوایا جو تھوڑی دیر میں آیا۔ حمزہ نے جوس ابھی ختم ہی کیا تھا جب زرین بیگم نے اس کے آگے لڑکیوں کی پکس کی اور کہا، عزت سے اب ان لڑکیوں میں سے کوئی لڑکی پسند کرو تاکہ تمہاری شادی کر سکوں، میں تمہاری انکار سن کر تھک گئی ہوں۔ عمر دیکھو اپنی۔ زرین بیگم کے چپ ہوتے ہی حمزہ نے ہونکوں کی طرح زرین بیگم کو دیکھا، پھر عمر کو دیکھا جو پکس اٹھا کے تصویریں دیکھنے لگا، اور بسمہ بھی عمر کا ساتھ دینے لگی جب حمزہ نے بیچارگی سے کہا، ماما مجھے تھوڑا ٹائم تو دے۔ اور کتنا ٹائم حمزہ؟ پچھلے 1 سال سے تم یہی بہانہ بناتے آ رہے ہو، نہ میری پسند کی کوئی لڑکی تمہیں پسند آتی ہو اور نہ تم کوئی اپنی پسند بتاتے ہو۔ اوکے ماما غصہ نہیں کرے، مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے، میں آپ کو پکا جواب دوں گا۔ یہ بول کے حمزہ نے معصومیت سے زرین بیگم کی طرف دیکھا اور انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی، جبکہ عمر صرف افسوس سے گردن ہلا پایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے 1 ہفتے کا ٹائم کیوں اور کس لیے مانگا ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے، نومیر نے ہزاروں کی تعداد میں لائبہ کو ٹیکسٹ کیے مگر اس نے ایک بھی رپلائی نہیں کیا۔ نومیر کی اس رات والی حرکت پر وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ وہ نومیر سے اس طرح سے چپ کے ملنے پر بھی بہت مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ آج نومیر نے اسے ایک دم کی بھرا میسج بھیجا جس میں لکھا تھا، اگر آج تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں شادی تک تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اس دھمکی کا لائبہ پر واقعی اثر ہوا اور وہ نومیر کے بلانے پر اس کے ملنے کی جگہ پر چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں بیٹھے رہے مگر نہ نومیر نے کچھ بولا اور نہ لائبہ نے، مگر لائبہ کے رونے کی آواز نومیر کو صاف سنائی دے رہی تھی اور بس نومیر کی ہمت اور برداشت یہی تک تھی۔ اس نے لائبہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ اور زیادہ رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، میں نے منع کیا تھا آپ کو مگر آپ میری سنتے نہیں، اگر بھائی آپ کو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ آپ ہر دفعہ اپنی چلاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ لائبہ کے شکوے پر نومیر نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے آنسو صاف کیے اور کان پکڑ کر کہا،
ٹھیک ہے میری جان، آج کے بعد ایسی کوئی گستاخی نہیں کروں گا، مگر شادی کے بعد میں بخشنے والا بھی نہیں۔ نومیر کی آخری بات پر لائبہ نے گور کے نومیر کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر لائبہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ خالدہ، خالدہ، جی آپی۔ خالدہ بیگم جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، شبنم بیگم کی آمد پر ایک دم باہر آئی اور کہا، ارے آپا، آج آپ کو کیسے فرصت مل گئی چھوٹی بہن سے ملنے کی؟ اچھا، اور اگر یہی شکوہ میں کروں تو؟ ارے آپی، آپ کو تو پتہ ہے ٹائم کہاں ہوتا ہے، آپ بتائیں کوئی ضروری کام تھا مجھے بلا لیتی۔ ارے ہاں، تمہارے بھائی کے کہنے پر میں پوچھنے آئی تھی، کب کا سوچا پھر تم لوگوں نے نکاح کا؟ ارے آپا، میں بھی آج یہی بات سوچ رہی تھی، آج یہ جائے تو میں آپ کو ان سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر تک شبنم بیگم بیٹھ کر چلی گئی۔ رات کے کھانے پر سب ہی کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جب خالدہ بیگم نے شبنم بیگم کے آنے کا بتایا اور ان کی بات بھی، خالدہ بیگم کی بات پر سب کے ہی لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، جبکہ جنت کے منہ میں جا تعلق کا ہاتھ ایک دم رکا۔ ارے تم بھابھی کو بول دو جنت کے پیپر کی بات کی کوئی بھی تاریخ رکھ لو۔ مگر پاپا، میں نے آپ کو کہا نا، میں نہیں کروں گی اس چنگیز خان سے شادی۔ جنت کی بات پر اکمل صاحب مسکرائے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جنت شاید مذاق کر رہی ہیں، مگر جب جنت کی بات کا کسی نے کوئی اثر نہیں لیا تو وہ دوبارہ بولی، پاپا، میری زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں میری مرضی بھی شامل ہونی چاہیے، اور مجھے نہیں کرنا یوسف سے نکاح۔ جنت کی بات پر سب کو ایک دم سام سن گیا کہ جب ہی اکمل صاحب کی گرجدار آواز ٹیبل پر گونجی، تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ صرف تمہارے باپ کی مرضی سے ہوگا، تمہاری اس بچگانہ فیصلے پر کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ اکمل صاحب کا ایسا لہجہ آج پہلی بار جنت نے سہا تھا۔ کالی جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور دروازے کے اس پار کھڑا نفوس بھی الٹے قدم واپس اپنے پورشن میں چلا گیا۔ یوسف نے کمرے میں آ کر زور سے ڈریسنگ کو لات ماری۔ غصے سے یوسف کا برا حال تھا۔ جب وہ کھانے کے بعد نیچے والے پورشن میں نومیر سے اسٹور کے متعلق بات کرنے کیا تھا، مگر اکمل صاحب کی گرجدار آواز پر اس کے قدم کمرے کے باہر ہی تھم گئے تھے۔ مگر جب اسے یہ پتہ چلا کہ اصل کس بات پر اکمل چاچو غصے میں ہیں، تو وہ واپس الٹے قدم لوٹ گیا۔ جنت اس کی بچپن کی پسند تھی، اسی کے کہنے پر شبنم بیگم نے رشتہ ڈالا تھا۔ یوسف اپنے سنجیدہ نیچر کی وجہ سے جنت کو شروع سے کٹکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سنجیدہ رہنا ہی اس کی محبت کا دشمن بن جائے گا۔ میں اس چنگیز خان سے شادی نہیں کروں گی، اچانک یوسف کے کانوں میں جنت کے الفاظ گونجے۔ یوسف چلتا ہوا ڈریسنگ کے پاس آیا اور شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ اتاری اور اپنا جسم دیکھا۔ خوبصورتی جسم پر سکس پیکس، اوپر ڈولے شولے والے بازو۔ یوسف غصے میں بڑبڑاتے ہوئے شرٹ پہننے لگا۔ کس اینگل سے اس نازک کلی کو میں چنگیز خان لگتا ہوں؟ تیار ہو جاؤ جنت میڈم، بنو گی تو تم جانے یوسف ہی۔ پھر بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے شرٹ پہنی، جب اس کے دماغ نے ایک سوال کیا، اگر یوسف اس کے انکار کی وجہ کوئی اور ہوئی تو؟ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو پھر؟ دماغ کے اس سوال نے یوسف اجمل کی دل کی دنیا ہلا دی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اگلے منتھ حمزہ مجاہد کے نیو برانڈ کی اوپننگ تھی۔ نیو فیشن ارائیول ڈیسائیڈ ہو رہے تھے اور فیشن شو کی بھی تیاری ہو رہی تھی، جس میں حمزہ اور عمر اپنے برانڈ شو کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر اقرا کو آفس سے کافی دیر ہو جاتی۔ آج بھی کچھ ایسے ہی دیر کی وجہ سے جب وہ گھر پہنچی بھی وہ گھر کے گیٹ کے اندر انٹر ہی ہوئی تھی، جب اس نے اپنے کزن کو، جو اس کی پھپھو کا بیٹا تھا اور اس کو بہت ہی گندی نظروں سے دیکھتا تھا، آتے جاتے اسے تنگ کرتا، بلا وجہ اس کا راستہ روکتا، راتوں کو اس کا دروازہ بجا کر بھاگتا۔ اس نے اقرا کی زندگی عذاب کی ہوئی تھی اپنے کوارٹر سے نکلتے دیکھا۔ اصل حیرانی اسے تب ہوئی جب اس نے اس کے کمرے کو تالا لگاتے ہوئے دیکھا، جو ڈپلیکیٹ چابی سے لگایا ہوا تھا۔ اقرا گھر کے اندر داخل ہوئی اور ایک ڈری ہوئی نظر اس نے اپنے کمرے پر ڈالی، مگر فی الوقت اسے وہاں کچھ نہیں ملا۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے عرض سے واش روم گئی۔ وضو کر کے جیسے ہی پلٹی تو اس کی نظر اپنے شیمپو وغیرہ کے سامان پر گئی، جو الٹا سیدھا رکھا ہوا تھا، ویسے نہیں جیسے وہ رکھتی تھی۔ اس نے فی الحال اس کو ٹھیک کرنے کا ارادہ ترک کیا اور نماز ادا کی، مگر نماز کے دوران اس کا ذہن بار بار بھٹک کے شیمپو کی بوتل کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور اپنے لیے کافی بنائی۔ کافی پیتے ہی وہ واش روم گئی اور شیمپو والا پورشن خالی کر کے دیکھنے لگی، مگر اس کے پیروں سے زمین جب نکلی جب اس نے کپڑے لٹکانے والے اسٹینڈ پر چھوٹا سا کیمرہ لگا دیکھا۔ اس نے ہمت کر کے جیسے تیسے کیمرہ اکھاڑا اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ آج جنت کو دوسرا دن تھا، نہ تو وہ کالج جا رہی تھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی، کھانا بھی برائے نام کھا رہی تھی۔ نومیر بھی جب اس کو سمجھانے اس کے کمرے میں آیا تو یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے کمرے سے نکالا کہ خود تو اپنی پسند کی شادی کر لی اور اب آ گئے ہو مجھے لیکچر دینے۔ اس کے بعد سے نومیر نے بھی اس سے فالتو بات نہیں کی۔
آج اسٹور جانے سے پہلے جنت کی ایک دوست کی کال نمیر کے پاس آئی، جو ان کی نیبر بھی تھی اور نمیر کو بھائی کا درجہ بھی دیتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد ہنا کی امی اور وہ کافی محتاط ہو کر رہتے تھے۔ باہر کے سارے کام اکثر یوسف اور نمیر کر دیتے تھے۔ حیثیت میں بھی وہ لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، بس آگے پیچھے ان کا کوئی نہیں تھا سوائے ایک ماموں کے، جو ایمانداری سے ان کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ ہینا نے جب نمیر کو کال کر کے جنت کا پوچھا کہ کیوں 2 دن سے وہ کالج نہیں آ رہی، تو نمیر نے اسے یوسف سے نکاح سے انکار کا بتایا، جنت کا، اور یہی وجہ تھی اس کے کالج نہ آنے کی۔ ہینا اور زنیرہ دونوں ہی جنت کی بیسٹ فرینڈ تھیں، دونوں اس کی نیبر تھی اور جانتی تھی کہ یوسف سے اچھا پارٹنر نہیں ملے گا۔ دونوں ہی اس کے گھر پہنچی اور خوب سنائی۔ جنت ان کی باتیں سن کر رونے لگی۔ دونوں دوستوں نے اسے چپ کروایا اور ہینا نے کہا، دیکھ جنت، تو ہماری دوست ہے، اگر تجھے کوئی اور پسند ہے تو بتا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم خود انکل سے تیرے لیے بات کریں گے، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر یہ بتا، یوسف بھائی سے نکاح میں تجھے کیا اعتراض ہے؟ کیوں تم انہیں ناپسند کر رہی ہے؟ یوسف، جو آج خاص کر جنت سے اس سلسلے میں بات کرنے آیا تھا، تقریباً سب ہی قریبی رشتہ داریت میں گئے تھے، صرف جنت اور نمیر اور یوسف تھے گھر میں۔ یوسف جنت کے کمرے میں آنے والا تھا، مگر ہینا اور زنیرہ کے سوال پر اس کے قدم باہر ہی رک گئے تھے۔ وہ بے چینی سے جنت کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ہم تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں جنت، تجھے کوئی اور پسند ہے؟ یوسف بھائی سے نکاح سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ جب اس کی دونوں دوستوں نے تھوڑے غصے میں ایک بار پھر پوچھا تو جنت نے کہا، بھائی وہ رومانٹک نہیں ہے، اور دوسرا ان کی آنکھیں بوری ہیں، اور میں نے پڑھا ہے بری آنکھوں میں وفا نہیں ہوتی۔ جنت کے جواب پر جہاں ہینا کے منہ سے کولڈ ڈرنک پھوارے کی طرح باہر نکلی تو زنیرہ کے منہ میں گئی بسکٹ اس کے گلے میں پنسا اور وہ کانسنے لگی۔ دونوں ہی حیران نظروں سے ہونکوں کی طرح جنت کو دیکھنے لگے، جیسے ان دونوں کو ہی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تو ادھر کمرے کے باہر کھڑے یوسف کا بھی حال ایسا ہی تھا۔ اس نے اپنا سر دیوار پر مارا۔ وہ یہ بات تو جانتا تھا کہ یہ لڑکی تھوڑی پاگل ہے، مگر اس بات کا اسے احساس آج ہوا۔ مگر فی الحال وہ بہت خوش تھا کہ جنت کی زندگی میں کوئی اور شامل نہیں۔ وہ واپس کمرے کے باہر سے اپنے پورشن میں چلا گیا۔ ہینا اٹھ کر جنت کے پاس آئی، کبھی اس کا ماتھا چیک کرتی اور کبھی گلا۔ جنت نے ایک دم اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، کیا کر رہی ہے؟ چیک کر رہی ہوں، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زنیرہ جا پانی لے کر آ، اس کے لیے دوائی دے اس کو دماغ درست کرنے کی، مجھے لگ رہا ہے اس نے دوائی ہلا کے نہیں پی تھی صبح۔ ہاں ہینا، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اوہ بھائی، کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ ایسا بھی میں نے کیا کہہ دیا؟ کون سی انو کی بات کر دی ہے؟ ہر لڑکی چاہتی ہے اس کا ہونے والا شوہر رومانٹک ہو۔ ہاں تو بہن، کوئی پاگل لڑکی ہوگی کہ خالی اس بات پہ کہ اس کے ہونے والے شوہر کی آنکھوں کا رنگ پورا ہے تو وہ بے وفا ہوگا، اور اس پر سے سونے کا سہاگا وہ رومانٹک بھی نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، نکاح سے انکار کر دیا جائے۔ حد ہے بہن، زنیرہ کو تو مانو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ تو نے یہ ساری باتیں اس شمع کے دیے ہوئے ناول میں پڑھی ہے نا؟ ہینا کے بولنے پر جنت چور سی بن گئی۔ او بی بی، ہوش کی دنیا میں واپس آ جا۔ ایسا صرف ناول میں ہوتا ہے کہ جیسا ہم چاہے ویسا ہمیں ہمارا ہیرو ملے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا ریئل لائف میں بھی جب ہم لڑکیاں اپنا گھر بار سب چھوڑ کر ایک انجان آدمی کے لیے اپنی پوری زندگی بدل لیتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پہننا اڑنا تک بدل لیتی ہے، تو کیا ہمارے ہونے والے شوہر ہماری ذرا سی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ذرا سا چینج نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ جنت کے پاس بھی جواب تھا۔ اف جنت، دیکھ تو شروع سے جانتے یوسف بھائی شروع سے سنجیدہ طبیعت کے ہیں، فالتو کس سے چچورا پنا نہیں کرتے، ان کی ایک کلاس ہے یار۔ ہینا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جنت، تو سوچ، کیا پتا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تو چاہتی ہے، نکاح کے بعد شاید وہ تیرے سامنے کھل کر اپنی شخصیت ظاہر کرے۔ سمجھ یار جنت، زنیرہ بھی بول پڑی، اور جنت اپنی دونوں دوستوں کی باتیں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ صبح اقرا اٹھی اور واش روم سے فارغ ہو کر آفس چلی گئی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سر سے فی الحال بلا ٹل گئی ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ وہ آفس پہنچی تو انجانے میں تمنا سے ٹکرا گئی۔ تمنا جو آج حمزہ سے ملنے آفس آئی تھی، مگر ایک مڈل کلاس لڑکی سے ٹکرانے سے شاید اس کی کلاس گر گئی تھی، اور اس نے اقرا کو سنانا شروع کر دیا، جو پہلے ہی تمنا کو سورگ بول رہی تھی۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ یو مڈل کلاس، اپنے کلاس کے آفس میں کام کرنا تھا نا، جب عالیشان آفس میں چلنا نہیں آتا۔ حمزہ نے بھی پتہ نہیں کیسے امپلائی رکھے ہیں آفس میں۔ تمنا اپنی بول رہی تھی اور اقرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے، مگر عمر سے نہ تو اقرا کا رونا برداشت ہوا اور نہ یہ کہ ذرا سے ٹکر لگنے پر تمنا نے بڑی آفس کے سامنے اقرا کی بے عزتی کی۔ تمنا ابھی آگے ہی چلی تھی کہ عمر نے جان بوجھ کر اپنا پیر اس کے آگے کیا، جس کی وجہ سے تمنا منہ کے بل فرش پر گر پڑی۔ تمنا کے گرنے پر جیسے سب کو سام سوم کیا۔ عمر ایک دم اس کے پاس آیا، اکڑو بیٹا اور کہا، او ہو تمنا بیبی،
لگتا ہے یہ عالیشان آفس کا فرش آپ کی کلاس کا نہیں، جب بھی اس پر آپ کو چلنا نہیں آیا اور آپ منہ کے بل گر گئی۔ آئندہ کوئی ایسا فرش ڈھونڈ لیجیے گا جو آپ کی کلاس کا ہو۔ عمر کے بولنے پر آفس میں دبی دبی سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ تمنا نے اٹھ کر ایک غصیلی نظر عمر پر ڈالی اور وہاں سے بنا حمزہ سے ملے واک آؤٹ کر گئی۔ تمنا کے جاتے ہی سب ہی اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اقرا بھی واپس مڑنے لگی جب عمر نے اسے روکا۔ 1 منٹ مس اقرا۔ عمر کی آواز پر اقرا ایک دم رکی۔ عمر اس تک آیا اور کہا، اپنے حق کے لیے بولنا غلط نہیں، خاص کر جب آپ غلط نہیں۔ عمر کی بات پر اقرا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو عمر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لائٹ براؤن آنکھیں جو رونے سے اور زیادہ حسین ہو گئی تھیں، جہاں درد کا ایک جہاں آباد تھا۔ اقرا نے بہت دھیمی آواز میں عمر سے کہا، جو لوگ وقت اور قسمت کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جن کے پیچھے ان کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی سر جھکا کر رہتے ہیں۔ اقرا بول کے تو چلی گئی تھی، مگر کئی سوال عمر کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ آج حمزہ نے تمنا کو ڈنر کی آفر کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آج اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تمنا جو کل تک عمر کے رویے سے حمزہ سے سخت ناراض تھی، آج حمزہ کے منانے پر مان گئی تھی۔ ٹھیک 8 بجے حمزہ تمنا کو لینے اس کے گھر گیا۔ تمنا کو آتا دیکھ کر حمزہ کی نگاہیں ساکت رہ گئی، جو بلیڈ ریڈ کلر کی میکسی میں غضب ڈال رہی تھی، تو ادھر حمزہ بھی بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس شہزادہ لگ رہا تھا۔ ایک شاندار ہوٹل میں کینڈل لائٹ ڈنر اور ہلکی میوزک کے دوران حمزہ نے تمنا کو پروپوز کیا۔ تمنا جو حمزہ کے پروپوزل پر پورے نہیں سنبھالی تھی، فوراً حمزہ کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ حمزہ نے جا کر زرین بیگم کو تمنا کے بارے میں بتایا۔ حمزہ کے بتانے پر زرین بیگم اور مجاہد صاحب تمنا کے گھر گئے رشتے کے لیے۔ زرین بیگم کو تمنا کچھ خاص پسند نہیں آئی، مگر وہ صرف بیٹے کی خوشی کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور 6 مہینے بعد شادی کی ڈیٹ فائنل کرائی۔ عمر اس تمام معاملے میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ اسے اقرا کی ٹینشن تھی، جو پچھلے 3 دن سے آفس سے غائب تھی۔ ادھر عمر اپنی ہی پریشانی میں گم آفس میں بیٹھا تھا، جب تمنا نے آ کر اپنے لفظوں سے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا اور کہا، ہمیشہ میرے اور حمزہ کے درمیان ہڈی بنے رہتے تھے، اب تو پرماننٹ ہم ایک ہو جائیں گے۔ اب کیا کرو گے تم؟ تمنا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ عمر کی طرف اچاری۔ جواباً عمر بھی مسکرایا اور کہا، انسان کو کبھی بھی وقت اور اپنی قسمت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ اور رہا سوال بگ بی کا اور تمہارا، اب جب میرے بھائی کا دل ایک گدی پر آ گیا ہے تو شہزادی بھی اسے پسند نہیں آئے گی۔ یہ بول کر عمر نے تمنا کے غصے سے بھرپور لال ببو کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ڈالی اور چلا گیا۔ 3 دن پہلے جب اقرا گھر پہنچی تو اس کی پھپھو نے اس کے سر پر بم پھوڑا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے اس کا نکاح کروانے والی ہے۔ اقرا جب انکار کرنا چاہا تو پھپھو کے بیٹے نے بولا کہ اگر وہ انکار کرے گی تو اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جائے گا، اور اس کی اس دھمکی پر اقرا نے قسمت کی یہ ستم ظریفی قبول کر لی اور عمر کی محبت کو چپکے سے دل کے ایک کونے میں بند کر دیا۔ اس کی پھپھو تو نکاح کے بعد یہ گھر بھی اپنے نام کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے ایک بار ہی کہنے پر اقرا کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی ہو گئی تھی، جبکہ بابر نے اقرا کے واش روم میں کیمرہ لگایا تھا تاکہ وہ اس کی برہنہ پکس اور اس کے نہانے کی ویڈیو آگے بیچ کر خوب پیسہ کمائے، اور وقفہ سے اس ویڈیو کے ذریعے سے اقرا کو بلیک میل کر اپنے امیرزادوں دوستوں کے بستر کی زینت بنا کر خوب پیسہ کمائے۔ مگر جب اس کے کیمرے کا پلان فلاپ ہوا تو اس نے نکاح والا ڈرامہ کھیلا۔ آج رات 8 بجے اس نے اقرا سے کہا نکاح کے ڈریس خریدنے کے لیے، تو بیچاری چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی، مگر گاڑی میں جب اس نے ایک انجان آدمی کو بیٹے دیکھا تو پہلے تو کافی ڈری اور پھر بابر کی آنکھیں دکھانے پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھی اقرا اس انجان آدمی سے مسلسل خوفزدہ تھی، جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک گاڑی پارک کے آگے رکی۔ اقرا ایک دم ڈری، کیونکہ پارک کا راستہ کافی سنسان تھا اور ادھر دور تک کوئی شاپنگ سینٹر نہیں تھا۔ ایک دم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے شخص نے اس کو تیز سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، جبکہ بابر اس کی اور اقرا کی ویڈیو بنانے لگا۔ اقرا زور سے چیخنے لگی تو بابر نے گاڑی کے شیشے اوپر کر دیے۔ اچانک اقرا نے اپنی ہیل زور سے اپنے اوپر جھکے اس لڑکے کے پیٹ پر ماری تو اس کا سر زور سے دروازے کے شیشے سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگا۔ بابر جیسے ہی گیٹ کھول کر اس لڑکے کی طرف آنے لگا، اقرا کو اس سے اچھا موقع نہ ملتا بھاگنے کا۔ اس نے گیٹ کھولا اور تیزی سے دوڑ کے پارک کے اندر چلی گئی۔ پارک کراس کر کے باہر نکلی تو پریشان ہو گئی، ہر طرف بنگلے ہی بنگلے تھے۔ اقرا کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ دونوں اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ دوڑ کر ایک بنگلے کے سامنے کھڑی گاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اقرا جب گاڑی کے پیچھے جا کر چھپی تو اسے لگا اس گاڑی کی ڈگی کھلی ہے۔ ان دونوں کی اس گاڑی تک آنے سے پہلے وہ اس ڈگی میں چھپ گئی اور ڈگی بند کر گئی۔
بابر اور اس کا دوست دونوں اقرا کو ڈھونڈتے ہوئے پارک سے باہر نکلے، مگر ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ دونوں اقرا کو ڈھونڈتے ہوئے اسی گاڑی تک آ گئے جس میں اقرا چھپی تھی، مگر وہاں سے وہ دونوں جلدی واپس لوٹ گئے کیونکہ اب وہاں صرف ٹائم کا ضیاع تھا۔ بابر نے گھر آ کر بتایا کہ اقرا وہاں سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جس پر اس کی پھپھو کو وقتی پریشانی ہوئی مگر پھر ٹھیک ہو گئی۔ ادھر ان لوگوں کے جانے کی تھوڑی دیر بعد جب اقرا نے نکلنے کی کوشش کی تو اس سے ڈگی گولی نہیں گئی اور اسی کشمکش میں تھی جب جس گاڑی میں وہ تھی وہ ایک دم سٹارٹ ہوئی اور تھوڑی دیر بعد رک گئی۔ اقرا گرمی کی وجہ سے گاڑی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی قسمت آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی، ان سب سے بے خبر وہ انجان گاڑی میں بے ہوش پڑی تھی۔